ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سرزمین پر جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، ایک ایسا شہر جو ہزاروں برس کی تاریخ اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے۔ یہاں کبھی ہندوؤں کے مندر تھے، کبھی بدھ مت کی عبادت گاہیں تھیں، پھر اسلام کا نور پھیلا اور اولیاء کرام نے اپنے علم و روحانیت سے اسے روشنیوں کا مرکز بنا دیا۔ جی ہاں، یہ ہے ملتان شریف، ایک شہر، ایک داستان، ایک تاریخ جس کی مٹی خوشبو نہیں بلکہ عشق الہی کی گواہی دیتی ہے۔ آئیے آج ہم کھوج لگاتے ہیں ملتان کی اس لازوال تاریخ کا جو صدیوں پر محیط ہے۔ ناظرین کرام، ملتان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ اسے برِ صغیر کی قدیم ترین بستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ملتان کی بنیاد ہڑپا اور موہنجودڑو کے ہم عصر دور میں رکھی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دریائے چناب اور ستلج کے کنارے بستیاں آباد ہو رہی تھی۔ پہلے پہل ملتان ہندوؤں اور آرائیوں کا مرکز رہا۔ یہاں کے مندر اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھے۔ سب سے مشہور مندر سورج کنڈ مندر تھا۔ بعض روایات کے مطابق دنیا بھر کے ہندو سورج دیوتا کی پوجا کے لیے ملتان کا رخ کرتے تھے۔ بعد ازاں یہاں بدھ مت نے بھی اپنی جگہ بنائی۔ ملتان بدھ مت کے پیروکاروں کا بڑا مرکز بنا۔ چینی سیاح ہیون سانگ نے اپنی تحریروں میں ملتان کا ذکر کیا اور لکھا کہ یہ شہر مذہبی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے برِ صغیر پر یلغار کی تو ملتان اس کے راستے میں آیا۔ سکندر نے یہاں زبردست جنگ لڑی جسے ملتان کی جنگ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ کے دوران سکندر شدید زخمی ہوا اور اس کی فوجیں خوف زدہ ہو گئیں۔ یعنی ملتان نے یونانی فوجوں کے سامنے بھی اپنی بہادری کی مثال قائم کی۔ بعد میں مختلف ہندو راجے، گپتا سلطنت اور راجپوت حکمرانوں نے ملتان پر حکومت کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر ایک تجارتی اور مذہبی مرکز کے طور پر اپنے پہچان بناتا گیا۔ ناظرین کرام، اصل انقلاب اس وقت آیا جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا۔ اس نے ہندو راجاؤں کی حکمرانی کا خاتمہ کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ملتان کو دارالاسلام قرار دیا گیا۔ یہاں مساجد تعمیر ہوئیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہوئی۔ اسلام کی آمد کے بعد ملتان کا چہرہ یکسر بدل گیا۔ ایک وقت آیا کہ ملتان کو دارالایمان اور دارالاسلام کہا جانے لگا۔ یہاں کے لوگ امن، عدل اور علم کے دائرے میں آنے لگے۔ اگر ملتان کو آج مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہے یہاں تشریف لانے والے اولیاء کرام۔ ناظرین کرام، 12ویں صدی میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے نہ صرف دین اسلام کو عام کیا بلکہ معاشرتی اصلاحات بھی کی۔ ان کا مزار آج بھی ملتان کے قلعے پر اپنی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم نے روحانیت کے آسمان پر چمکنے والا ستارہ بن کر ملتان کو مزید جلا بخشی۔ ان کا مزار فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے جو آج بھی زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایران سے آنے والے صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز نے بھی ملتان کو اپنا مسکن بنایا۔ ان کے فیض سے ملتان کے باسیوں کے دل ایمان سے منور ہوئے۔ انہی اولیاء کرام کے سبب ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جانے لگا۔ ناظرین کرام، ملتان کا سب سے بڑا ورثہ ہے اس کا عظیم قلعہ۔ یہ قلعہ صدیوں سے حکمرانوں کے قبضے میں آتا جاتا رہا۔ اس میں مساجد، مکانات، ہال اور مندر بھی تھے۔ قلعے کے اندر موجود سورج کنڈ مندر اور بعد میں تعمیر ہونے والے صوفیاء کے مزارات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ملتان ہمیشہ مذاہب کا مرکز رہا۔ ناظرین کرام، جب مغل سلطنت قائم ہوئی تو ملتان کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ یہاں گورنر تعینات کیے گئے، باغات بنے اور تجارت کو فروغ ملا۔ 18ویں صدی میں ملتان پر سکھوں کا قبضہ ہوا۔ سکھ دور میں مسلمانوں کو شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ مزارات کو نقصان پہنچایا گیا اور لوگوں پر بھاری ٹیکس عائد کیے گئے۔ 1849 میں برِ صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو ملتان بھی ان کے زیر تسلط آ گیا۔ انگریزوں نے یہاں قلعے کو فوجی چھاونی بنا دیا۔ ریلوے لائنیں اور سرکاری عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اگرچہ برطانوی دور میں تعلیمی اور انتظامی اصلاحات آئیں مگر مسلمانوں کی مذہبی آزادی محدود رہی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد ملتان ایک نئے سفر پر چل نکلا۔
نکلا۔ یہاں کے صوفی مزارات آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کی منزل ہیں۔ ملتان کو پاکستان کی معیشت میں خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کی زراعت خاص طور پر آم دنیا بھر میں مشہور ہے، اس لیے ملتان کو آموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی طور پر بھی ملتان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کئی بڑی سیاسی تحریکیں یہاں سے اٹھیں۔ ناظرین کرام، ملتان کی اصل پہچان اس کی روحانیت ہے۔ یہ شہر صرف عمارتوں، قلعوں اور باغات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی گہوارہ ہے۔ یہاں کے اولیاء کرام نے انسانوں کو محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آج بھی ملتان کی فضاؤں میں صوفیاء کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ملتان شریف کی ہزاروں سال پر محیط تاریخ، ایک شہر جو تہذیبوں کا مرکز رہا، مذاہب کا سنگم رہا اور پھر اولیاء اللہ کے فیض سے مدینۃ الاولیاء بن گیا۔ ملتان کی مٹی میں محبت ہے، عقیدت ہے اور ایک ایسا سکون ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ہی تاریخی داستانوں کے لیے ہمارے چینل قدیم داستان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مہر علی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔